سعودی عربیہ میں، دبئی میں، قطر، بحرین میں رہنے والے یا یورپ کے کسی بھی ملک، یونان، اٹلی، اسپین، جرمنی میں رہنے والے کسی بھی پردیسی سے آپ پوچھیں کہ یار وقت سے پہلے ہی آپ کے سر کے بال غائب ہونا شروع ہو گیا، گنجے ہو گئے، کیا ہو گیا، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ یار پردیس کا پانی کچھ ایسا ہے۔ یہاں سعودی عربیہ میں، دبئی میں رہنے والوں سے کسی بھی دوست سے آپ پوچھ لیں کہ یار وقت سے پہلے ہی آپ کے سر کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا، تو وہ کہے گا کہ یار سعودیہ کا پانی کو جینجتا ہے، دبئی کا پانی کچھ ایسا ہے۔ یا کسی بھی پردیس میں رہنے والے دوست سے آپ پوچھیں، اسے کہیں کہ یار وقت سے پہلے ہی آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار شروع ہو گئے ہیں، کیا ہو گیا، تو وہ کہے گا کہ یار پردیس کا پانی کو جینجتا ہے۔ بھائی پانی کو دوش مت دیں، پانی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل حقیقت بات یہ ہے کہ اگر قید میں کسی قیدی کو فکر ہوتی ہے تو صرف اس کو رہائی کی فکر ہوتی ہے، قید سے آزادی کی فکر ہوتی ہے۔ ہم جو پردیسی لوگ ہیں نا، ہم میٹھی جیل کے قیدی ہیں، پردیس میں رہنے والے، نہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں، ہمارا جی چاہتا رہنے کو، نہ ادھر سے ہمارا جانے کو جی چاہتا ہے۔ ایک پردیسی کے لیے بڑے خوشی کے وہ لمحات ہوتے ہیں، بڑے وہ مسرت لمحات ہوتے ہیں جب وہ ٹکٹ کنفرم کروا لیتا ہے نا پاکستان کی، تو اس کی ہر رات ٹکٹ کنفرم کروانے کے بعد اس کی ہر رات جو ہے نا وہ ترتیب بنانے میں گزر جاتی ہے کہ پاکستان جاؤں گا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ یوں وقت گزاروں گا، اپنے پرانے اساتذہ سے ملوں گا، اپنے وہ گلی محلے وہ کوچے وہ دیکھوں گا، وہ اپنے پریوار کے ساتھ یوں وقت گزاروں گا۔ پھر وہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ جتنی مشکلات بھی ٹکٹ کنفرم کروانے کے بعد آتی ہے بڑی خوشی خوشی جھیل لیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں کچھ دن کے لیے ادھر ہوں، میں پاکستان جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ کارڈ ملانا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی بہنہ سے کال کی، بہنہ جی آپ کے لیے کیا لے کر آؤں، لیپ ٹاپ لے آنا۔ بھائی سے پوچھا کیا لے کر آؤں، اس نے کہا جی موبائل لے آنا۔ بیوی بچوں سے کہا، انہوں نے کہا جیولری لے آنا، بچوں کے لیے کھلونے لے آنا۔ بابا کیا لے کر آؤں، کہا انجیر لے آنا، زیتون لے آنا۔ پھر ماں سے کہا ماں جی آپ کے لیے کیا لے کے آؤں، ماں نے کہا بیٹا تو آ جا، سارا کچھ ہی آ گیا، تو آ گیا تو سارا کچھ ہی آ گیا۔ پھر وہ نمبر چیک کرتا ہے۔ میں کسی پردیسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میں خود ایک پردیسی ہوں یار، دکھیے دی گل دکھیا سنتا ہے، سکھیے نو کی خبراں، میں وہ ترجمانی کر رہا ہوں ساری۔ پھر وہ نمبر چیک کرتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں چھٹی گیا تھا تو کس کس کو کال کی تھی، ان کے لیے کیا کیا لے کر گیا تھا، اور جب وہ نمبر چیک کرتا ہے تو کئی نمبر جو ہے نا وہ بند ہوتے ہیں، نمبر ملاتا ہے نمبر آگے سے بند ہے، وہ نہیں رہے۔ پھر وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے کیا کھویا کیا پایا۔ اور ماں، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ سب کے پریوار کو سلامت رکھے۔ ہم جو پردیسی لوگ ہیں نا یار، یہ ہم کس کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے پریوار کے لیے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہم پردیسی لوگ، ہم قاتل لوگ ہیں بھائی، ہم اپنے ارمانوں کے قاتل ہیں، ہم اپنی خوشیوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو دبا کر اپنے بیوی بچوں، اپنے پریوار کی، اپنے بہن بھائیوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، پردیسیوں کے لیے خاص کر کہوں گا، یہ پردیسی لوگ جو ہے نا یہ سیونگ نہیں کرتے، یہ گھپلا نہیں مارتے، یہ کرپشن نہیں کرتے کہ آدھی تنہا آپ کو بھیج دی اور آدھی اپنے پاس رکھ لی۔ کبھی کوئی ہے ہزاروں میں ایک، سینکڑوں میں نہیں، 100 لوگوں میں نہیں، ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جو اپنی سیونگ بھی ادھر کرتا ہوگا۔ نہیں تو اکثر بہت نا یہ ہم پردیسی لوگ بڑے سادہ ہوتے ہیں، ادھر جا کے نا پردیس میں ہمارے دل بڑے نرم ہو جاتے ہیں، ہم جو کماتے ہیں بلکہ دوسروں سے بھی پکڑ دکڑ کر کے اٹھا کر ہم آپ لوگوں کو، پاکستان والوں کو، اپنے پریوار کو، اپنی بیوی بچوں کو بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کا نظام چلے، ہم سیو نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم پاکستان آتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں سننے کو ملتا کہ تو کی کماندہ رہے ہیں، تو کی کیتا ہے، سنتے ہیں نا ہم۔ بھائی وہ جو ہم نے اکٹھے رہ کر مکان بنایا تھا، جو چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں کی تھیں، یا جتنے لوازمات وہ جگہ لی تھی، یا یہ کیا وہ سارا کچھ وہ کدھر گیا، کس کھاتے میں گیا؟ یہ جو پردیسی لوگ ہوتے ہیں نا اتنے سیانے نہیں ہوتے، ادھر جتنے مرضی تیز تراز ہوں نا ادھر جا کے یہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں، خاص کر اپنوں کے لیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ جو پردیسیوں کے ساتھ، کئی دفعہ میں آپ پردیسیوں کو بھی بتاتا جاؤں، ہم جب پردیسی پاکستان میں آتے ہیں نا چھٹی گزارنے کے لیے تو کچھ لوگ ہمیں پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں آتے ہی، یہ وہ اپنی بات کو میں ادھر سے ہی جاری کروں گا، وہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی کتنی چھٹی آئے ہو، جی اتنی چھٹیاں آئی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ چھٹی لمبی ہے یا پکا آ گیا تو پھر اس کو کتنی ترجیح دینی ہے، اگر تھوڑی چھٹی ہے تو اس کو کتنی ترجیح دے، پتہ آتے ہی پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کو کتنی ترجیح دینی ہے۔ اور اب میرا ایک دوست ہے وہ تو آتے ہی کہہ دیتا ہے کہ میں پکا آ گیا، پھر وہ جو باہر سے آتا ہے نا تو اس کے پتہ ساتھ وہ لینج لگ جاتی ہے، اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں میں پکا ہی آ گیا ہوں، نواں ویزا لے کے جانا ہے۔
تو میرے پاس کوئی نہیں، وہ کھانے والے جو ہوتے ہیں نا وہ میرے پاس پھر کوئی نہیں آتا، ان کو پتا ہوتا ہے یہ تو پکا پکا ہی آ گیا، ڈپورٹ ہو کے آ گیا، خروج لو آ کے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آپ کو وہ جو میں بات بتا رہا تھا، اکثر ہمارے ادھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، ہمارا نظام بڑا خوبصورت چل رہا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ جب یہ لفظ بولے جاتے ہیں نا کہ تو کی کیتا ہے، تو اتنا چر رہے ہوتے تو کی کماندا رہے ہیں، بھائی آپ کو ہی بھیجا، کس کو بھیجا؟ اور کچھ قدر کریں، جیسے پہلے وقت اچھا گزرا تھا اس کو بھی اچھا وقت گزاریں۔ پچھلے دنوں میں امارات میں تھا، کافی دور سے مجھے ایک فالوور مجھے ملنے آیا وہاں، اور جب وہ آیا تو کافی گیدرنگ تھی، وہ موقع تلاش کرتا رہا کہ جیسے ہی تھوڑا سا گنجائش ملے تو میں اویس سے اکیلے میں بات کروں۔ تھوڑی سی گنجائش ملی، وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا اویس بھائی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی ضرور فرمائیے۔ وہ کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے انداز میں ارباب لوگوں سے ایک پیغام دیجیے، وہ سنیے۔ وہ کہنے لگا کہ میری ماں بیمار ہے اور میں والدین کا اکیلا بیٹا ہوں، میری بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں والی ہیں، اور میری ماں کو کینسر ہے، وہ لاسٹ سٹیج پر ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میری ماں نے نہیں بچنا، اور میں جس ارباب کے پاس کام کر رہا ہوں میں اس ارباب سے چھٹی طلب کر رہا ہوں کہ مجھے چھٹی دیجیے، میں اپنی ماں کا پتہ لے کر پھر واپس آ جاتا ہوں۔ اور مجھے پتا ہے، وہ دوست مجھے کہنے لگا، میں اس کا نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، اور وہ دوست مجھے کہنے لگا کہ یار اویس بھائی اگر میں پاکستان چلا بھی جاؤں، اپنی ماں کے پاس ٹھہروں بھی جا کے، مجھے پتا ہے کہ میرے ارباب نے یا ادھر دوستوں نے مجھے پیچھے سے پیسے نہیں بھیجنے، اور میں نے اپنے ارباب سے کہا ہے کہ مجھے تھوڑی سی چھٹی دیجیے تاکہ میں اپنی ماں کا پتہ لے کر اس کو دیکھ کر زندہ دیکھ کر پھر واپس آ جاؤں گا، اور 2 دن کی صرف چھٹی مانگ رہا ہوں، مجھے میرا ارباب چھٹی نہیں دے رہا۔ اور وہ دوست بات کرتے کرتے رو پڑا، کہنے لگا ویس بھائی میری 3 سیلریز جو ہے، 3 سیلریاں میرے ارباب کے پاس، پہلی جو ہے نا وہ اس نے مجھے نہیں دی تھی، اس کے بعد اس نے تنخواہ دینی شروع کی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے ڈاکومنٹ بھی آپ کے پاس ہیں، اور میری وہ جو سیلریاں ہیں ان میں سے 1 سیلری صرف مجھے دے دے جو آپ کے پاس 3 میری پڑی ہوئی ہیں، اور میں پتہ لینے جاؤں گا، 1 دن سٹے کروں گا پاکستان، اگلے دن پھر واپس میں آ جاؤں گا۔ ویسے بھائی مجھے اتنا سخت دل ہے کہ مجھے اتنا موقع نہیں دے رہا کہ میں اپنی ماں کا پتہ لے آؤں، اس کو زندہ دیکھاؤں جا کے۔ میں ارباب لوگوں سے کہوں گا، کفیل لوگوں سے کہوں گا کہ خدا کے لیے کوئی خدا کا خوف کرے، آپ نے بھی مر جانا، آپ نے بھی حساب دینا، کس منہ کو لے کر، کس چہرے کو لے کر، کیسے اس خدا کے حضور آپ حاضر ہوں گے؟ جو آپ کے ماتحت ہیں نا ان کا حساب بھی آپ سے لیا جائے گا۔ اور ایک بات آپ سے میں بات یہ شیئر کرتا جاؤں، میں سیالکوٹ کا ایک دوست تھا میرا محمد عثمان نام کا، اس سے آلین شہر میں ہماری ملاقات ہوئی، بہت اچھا دوست۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے کرتے کہنے لگا ویس بھائی میں تو کہتا ہوں پردیس میں آئی ہو، جو بھی آئے، چاہے وہ عربیہ میں ہو، یورپ میں ہو، یا کسی بھی گلف میں ہو، تو اپنوں کے پاس مت آئیے، جل جائیے کڑی دھوپ میں صاحب، مگر اپنوں سے سایہ دیوار مت مانگیے۔ میں نے کہا آپ یہ بات کیوں کہنے لگے؟ کہنے لگے یار اپنے نیکی تو کر لیتے ہیں مگر وہ احسان ساری زندگی جتاتے رہتے ہیں۔ اچھا تو وہ ہی نہیں نا کہ اساں تیرا فلانے وقت دے تے ساتھ دیتا، تینوں تو پوچھدا کوئی نہیں سی، تانوں یہ سی وہ، یہ کدھر کی نیکی ہے؟ کسی کے ساتھ اچھا کر کے ساری زندگی اس کا احسان جتلاتے رہو کہ ہم نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، ایسا نہیں کریں۔ اور شارجہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا بات، کہتا ہے بس بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنا مارے بھی تو چھاویں سٹ دے۔ یہ لینڈ شہر کی بات ہے جو عثمان کہہ رہے تھے کہ اپنوں کے پاس مت آئی۔ شارجہ میں ایک دوست ملا اسی اسٹیٹ میں، اسی کنٹری میں، امارات میں، وہ کہنے لگا ویس بھائی میں تو کہتا ہوں کہ کسی پرائے کے پاس جانے سے پہلے، اس کو نہیں پتا کہ عثمان نے یہ بات کی، کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں پردیس میں نا کہیں بھی بندہ آئے نا تو اپنوں کے پاس آنا چاہیے، بگانے بگانے ہوندے نے، پرائے پرائے بھی ہوندے نے۔ اور پنجابی دی ایک مثال ہے کہ اپنا مارے بھی تو چھاویں سٹ دینا۔ بھائی بات سنیے، میں یہ کہتا ہوں کئی اپنے پرایوں سے برا سلوک کرتے ہیں اور کئی پرائے اپنوں سے کہیں آگے چلے جاتے ہیں۔ بات ساری پیار کی ہے، بات ساری محبت کی ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں، انسان اور جانور چاہے کوئی بھی ہے یہ محبت کا پیاسا ہوتا ہے۔ جیسا آپ نے سلوک کرنا ہے نا، جیسا آپ نے رویہ کرنا ہے، جیسا آپ کسی جانور کے ساتھ محبت کر، آپ کسی کتے کے ساتھ، کسی بلی کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ محبت کر کے دیکھیں، اس کے ساتھ پیار کر کے دیکھیں، وہ آپ کے قریب آتا جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ نفرت کرتے جائیں وہ آپ سے دور ہوتا جائے گا۔ انسان بھی اسی طرح، آپ انسان سے جتنی نفرت کرو گے نا وہ آپ سے دور ہوتا جائے گا۔
दिल अक के कदी कदी आंदा है बंदा ले परदेस दा ना नहीं, हालात नू वेख के चुप कर जाना किसे शय दा मालक हाँ नहीं। ते कुल 4 दिहाड़े जिंदगी दे लब्बी वतन ते वसन दी थां नहीं, वाह किस्मत उथे आ सुटियाई जिथे लभदा वतन दा कां नहीं।